بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 22 مارچ سن 2021 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 451 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 کے سوالات شروع کرتے ہیں شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ آج کے اس کورونا دور میں جیسے کہ مسجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، تو اب کیا ایک خطیب 2 مرتبہ خطبہ دے سکتا ہے اور 2 مرتبہ لوگوں کو الگ الگ جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ دیکھیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک مسجد میں خطبہ جمعہ اور خطبہ جمعہ کی نماز ایک ہی بار ہو سکتی ہے، 2 بار کرنا یہ بدعات میں داخل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس امکانیہ ہے، دوسری جگہ کوئی لے سکتے ہیں، وقتی طور پر بھی کوئی ہال بک کر لیں، اس میں پڑھ لیا کریں۔ لاکھوں کا پیسہ ادھر ادھر خرچہ کرتے ہیں، اگر نماز کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کوئی ہال وغیرہ بک کر لیں، اس میں نماز پڑھ لیا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے گودام ہیں، دکان، وہاں پر جمع کر لیا کریں، ہے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے، لیکن جہاں پر بالکل ہی اضطرار کی صورتحال ہو، بالکل اضطرار کی صورتحال ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کے لیے الگ الگ خطیب اور الگ الگ امام مقرر کر دیے جائیں، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ الگ سے خطیب آئے، ہے نا، اس کے 10 منٹ کے بعد، اور خطبے کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہاں بھائی ایک مولوی صاحب وہی خطبہ دیں، جو ہمارے ہاں جو مؤذن رہتا ہے وہ بھی 10 منٹ 15 منٹ کا خطبہ دے سکتا ہے، کسی کتاب سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر اضطرار کی صورتحال ہو تو امام کو بدل دیا جائے، امام کو بدل دیا جائے، وہ دوسرا امام آئے اور وہ نماز پڑھائے اور خطبہ دے۔ جی شیخ، آپ نے جیسے کہا کہ ایک ہال وغیرہ بک کر کے انتظام کیا جا سکتا ہے، یہ کیا کسی جماعتی شکل میں ہونا ضروری ہے یا کوئی شخصی طور پر بھی یہ انتظام کر سکتا ہے؟ شخصی طور پر جہاں پاس پڑوس کے لوگ ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، وہ کر لے اپنا، جیسے محلہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اپنے اس کے گھر کا چھت بڑا ہے اور وہ چھت پر انتظام کرتا ہے، ہر جمعہ کے دن اعلان کرتا ہے کہ یہاں پر جمعہ ہوگا۔ ہاں، لیکن اسی صورت میں ہے جہاں یہ اضطراری صورتحال ہو، جگہ نہیں مل رہی ہے، جی، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہانہ نہ بنائے، ذرا سے کسی سے ناراضگی ہوئی، جا کے جیسے اپنے ہوتا ہے نا، امام سے تھوڑے سے ناراض ہوئے، اپنا الگ جمعہ کر لیا، یہ نہیں۔ یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ابھی جیسے صورتحال ہے، جی، جیسے صورتحال ہے، اس صورت میں بعض اہل علم نے، متاخرین میں یہ اجازت دی ہے، ورنہ اصل پہلے کوئی اجازت شیخ نواز وغیرہ قطعاً اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں وہ ظہر پڑھے، اپنا جو جمعہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا ہے، جی، ظہر پڑھے۔ لیکن یہ ہے کہ جو یہ صورتحال آ چکی ہے، ظاہر بات ایسی صورتحال شیخ کے زمانے میں نہیں تھی، تو بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک امام کو بدل دینا چاہیے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سے کر لیں۔ لیکن یہاں پر اگر شخصی اجازت اگر دی جاتی ہے تو ہر کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر پر کیوں انتظام ہو رہا ہے، چلے وہ کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھر پر۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ الگ آ گیا۔ وہ اگر ایسا شخص ہے کہ ہاں پاس پڑوس جتنے سارے لوگ اس کی بات پر متفق ہیں، لے رہا ہے، لیکن جہاں پر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ ہاں آپ کیوں کریں گے، ہم اپنے یہاں کریں گے، تو اذا تعارض، کیا مسئلہ ہے، اذا تعارض تساقط، ہے کہ نہیں ہے؟ تو شخصی مسئلے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہر آدمی کو اپنا اختیار ہے، نہیں، شخصی معنی ہے کہ اس محلے کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے، جیسے وہ حسام کی مسجد ہے یہاں سے، ہے کہ نہیں، یہاں 500 میٹر دور ہوگی، ہے نا، جی۔ اب ہر آدمی اب بھر جاتی نہیں ہوتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اب روڈ پر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ایسے ہو روڈ پر بھی جا کر پڑھ لے تو بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اسی صورت میں اپنے محلے کے ایک شخص ہے جس کے یہاں کچھ آدگی ہے، اپنے محلے کے لوگوں سے مشورہ کرے، کیا رائے ہے، ہم یہاں پر کر دیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی کہے گا کہ ہم اپنے گھر میں کر، آپ اپنے یہاں کا، ہم اپنے یہاں کر لے رہے ہیں، یہی سوچے گا نا، آپ کے چھت پر گنجائش ہے، ہمارے چھت پر گنجائش ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاں 50 کی ہوگی، ہمارے یہاں 25 کی ہے، ہمارے یہاں 15 کی ہے۔ یہی سوال ہے میرا کہ یہ غلط ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکتیں شروع ہو جائیں اگر محلے کے اندر، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ تعارض تساقط۔ یہ تو حل تو نہیں ہوا ہے، تو یعنی اور پریشانی کی بات ہے۔ نہیں، اس پریشانی سے تو کم پریشانی ہے نا،
نہیں اخف الضررین، نہیں کسی ایک کو رکھا جا سکتا ہے بھائی تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اختلاف ہو گیا، کوئی نہیں مان رہا ہے، نہیں وہاں پر اگر وہ جماعت کسی کا فیصلہ کر دیتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے، وہی تو آپ پھر آئے اس طرح مشورے کے اوپر نا، جی تو مشورے ہی سے بات طے ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی مشورے سے پھر اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اختلاف آ جائے تو پھر وہ چیز ساخت ہو جائے، نہیں جہاں پر اختلاف ختم ہونے کی صورت نہ رہے وہاں پر مکمل ختم ہو جائے گا. جی دونوں میں افضل چیز کون سی رہے گی شیخ؟ ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ پڑھنا یا مسجد میں الگ اور اپنے چھت پر انتظام کر لینا الگ الگ زیادہ افضل ہے، الگ الگ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے علماء کا اس پر تو قدیم زمانے سے چلا رہا ہے کہ اگر جو محلے کی شہر کی مسجد اصل ہے کہ ایک ہی میں جمعہ ہو، اگر نہیں کافی ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں قیام کیا جا سکتا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی پارک کو کسی چیز کو ایسے کرائے پر لے لیا جائے. یورپ سے جب یہ سوال آیا کہ یہاں مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں، جمعہ کے دن تنگی ہوتی ہے تو کیا 2 بار، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ہی بار، الگ الگ وہاں پر نہ ہو تو کرائے پر لے لیا جائے. جی ایسی مجبوری میں مسجد سے ہٹ کر ایک یعنی 2-3 گھر دور اس کے بعد اگر کسی مسلمان کا گھر ہے اس کے چھت پر یا اس کے گھر میں انتظام کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی مسجد سے بہت بڑا ہے نہیں، مثال کے طور پر مسجد میں 50 آدمی اگر کم پڑھتے ہوں، لوگ 100 آدمی کم پڑھتے ہوں تو دوسرے کسی کے چھت پہ 50 آدمی تو آسانی سے آ سکتے ہیں. اب یہ یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے صفیں یہاں سے کٹ رہی ہوں گی لیکن آواز تو پہنچ رہی ہے وہاں پر. ہاں لیکن یہ دیکھیے شیخ، صفیں کٹنے کا مطلب کہ یہ نہیں کہ 1 میل کا فاصلہ ہو جائے، صفیں کٹنا ہے، ایک دیوار آ گئی اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، چلو ایک سڑک آ گئی اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنا 4-5 گھر ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائن وہاں کر دیں تو صف مانی نہیں جائے گی، عرف میں صف نہیں مانی جاتی ہے. جی علی کل حال یہ مسئلہ وہاں جہاں کا ہے وہاں کے اہل علم آپس میں بیٹھ کر کے حل کر سکتے ہیں کیا صورتحال بہتر ہے. جی جی وہاں ایسی اس صورتحال میں اگر اجازت ملتی ہے تو ایک امام اور خطیب جو ہے نا کافی ہو جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. بھائی علی کل حال میں ایک امام اور ایک خطیب وہی 2 بار خطبہ دے 2 بار نماز پڑھائے، میں اس کو نہیں بہتر سمجھتا. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر تعویذ کے اندر صرف یعنی قرآن کی آیتیں ہوں تو ایسا شخص اگر اس کو پانی میں دھو کر پیے یا اس کو اپنے گلے میں لٹکائے تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اولا تو یہ بات سمجھنا چاہیے، ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، تعویذ لٹکانا شرک ہے، لیکن کون سا شرک ہے؟ آیا شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. جی عام مطلق شرک بولا ہے، شرک اکبر مراد ہوتا ہے، کیوں؟ یہ شرک اصغر ہے نہ کہ شرک اکبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لٹکانا، وہ لوگ ان کے یہاں بھی کیا ہے یہ چیز خلاف اولا سمجھی جاتی ہے نا، یعنی اسے وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے تعویل لٹکائی جائے اسے بھی شرک کہہ دیں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصل جو ہے وہ کیا ہے، جو گنڈے ہوا کرتے ہیں، جو دم کیا جاتا ہے، جو گرہ لگا جاتی ہیں، اصل اس کی من علق تمیمۃ فقط اشرک، وہ تمیمہ وہ چیز ہے، اس کو تمیمہ نہیں کہا جاتا. جی اس لیے ہم یہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے کہ بدعت سمجھیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر مشرک ہونے کا حکم نہیں لگاتے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عامل ہے اور وہ شرکیہ اور کفریہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہے تو ایسے عامل کے پاس علاج کروانے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر قرآن حدیث سے علاج کرتا ہے، جائز دعاؤں سے علاج کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارا ماننا ہے جیسے کہ ہر کلمہ گو انسان وہ مسلمان ہے، تو ہم اسی کو اگر بنیاد بناتے ہوئے کوئی بریلوی امام ہے، بھلے سے وہ یا غوث یا علی کے نعرے لگاتا ہو، اس کے باوجود بھی ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن وہ موحد نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے. مسلمان وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے مانا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے یا غوث یا علی وغیرہ کا اور نظر لگاتا ہے، ظاہر بات وہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی تھی، یعنی کچھ آیتوں کو تبدیلی فرمائی تھی، تو کیا اس کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس ہے یا کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے؟ خالص
ان احادیث کو غلط سمجھنا ہے، جمع قرآن جو ہوا ہے اس کی کیا ترتیب رہی ہے اس کو نہ سمجھتے ہوئے ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور شیعہ حضرات کو تو آپ جانتے ہیں، وہ جو کچھ بھی چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دلیل اپنی رہا کرتی ہے، ہماری دلیل سے ان کی دلیل مختلف ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کیا ہی نہیں ہے، یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک نسخے پر لوگوں کو جمع کیا ہے، نہ کہ قرآن کو جمع کیا ہے۔ وہ قرآن جو جمع شدہ انہیں ملا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں حضرت زید نے جمع کیا تھا، اس نسخے کے اوپر لوگوں کا اب اسی پر اعتماد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جانتے ہیں اللہ کے رسول جو قرآن نازل ہوا فی 7 احرف، بسا اوقات اس میں قراءت کا بھی فرق پڑتا تھا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور دوسری قراءت کیا ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ہے کہ نہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم، صاد سے، اور اهدنا الصراط۔ تو یہ جو اختلاف ارمینیہ کے میدان میں ہوا ہے، اور ہر آدمی کا علم اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ سکے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرے بھائی قاری نعیم الحسن صاحب جب قرات 7 کر رہے تھے تو فیض عام میں ایک پروگرام میں وہ قرات کرنے لگے، سورہ والضحیٰ مجھے یاد وہی پڑھ رہے تھے، تو جو اس میں قراءات مختلف پڑھنے لگے تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ارے اس کو آتا نہیں تو آگے نہیں بڑھ جاتا، وہی کیوں دوہرا رہا ہے بار بار، یعنی برا بھلا کہنے لگے۔ تو ہر آدمی کا علم کیا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں رہتا۔ تو جب یہ اختلافات ہوئے ان باتوں پر، ہے نا، ترتیب قرآن اور یہ اس قسم کے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، امت کو اختلاف سے بچانے کی ہے کہ ایک بنیادی اصل نسخہ مان لیا جائے جس کے سارے لوگ تابع ہوں جی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہی نسخہ تھا جسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کر کے، کیا تھا؟ اسی ترتیب پر جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اس جمع کر کے رکھا تھا۔ تو لوگوں کو اس کا پابند بنایا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، نہ کہ انہوں نے مصحف کو، قرآن کو جمع کیا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم لڑکا دہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے تو کیا لڑکی والوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ مہر کے اضافے میں مطالبہ کریں، اور اسی طریقے سے لڑکے سے نکاح سے پہلے اس کا بینک بیلنس اور اس کا سیٹلمنٹ، اس کی لائف اسٹائل وغیرہ کے بارے میں پوچھیں؟ کیا یہ حق لڑکی والوں کے لیے ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، لڑکی والوں کو یہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ مہر کا مانگنا ان کا حق ہے۔ اب یہ ہے کہ مہر اسی لحاظ سے مانگا جائے جو ماحول، جس کے لحاظ سے معیار، اقتصادی معیار چل رہا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اپنی بیوی بیٹی کی تاکید کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ کچھ کماتا بھی ہے کہ نہیں کماتا ہے، وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، کل نہ ہو کہ ہاں میری بیٹی کو علاج کرنا ہو تو کیا کرے، وہ ہاں کہاں پر آئے؟ اپنے باپ سے پیسہ مانگنے کے لیے۔ تو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی میں شدت برتنا کیا ہے وہ ناجائز ہے، چاہے لڑکی والوں تو لڑکے والوں کی طرف سے ہو۔ لیکن جہاں تک دونوں کا مقابلہ ہے، یہ مقابلہ غلط ہے، اس لیے کہ لڑکے سے مطالبہ ہے کہ وہ یہ دے، نہ کہ کچھ مانگے۔ وہ صرف عورت مانگ سکتا ہے، بس اس کے بارے میں شرط لگاتا بھائی وہ خوبصورت ہو، وہ پڑھی لکھی ہو، یعنی اخلاق کو ہو، یہ شرط لگا سکتا ہے، لیکن وہ کچھ مطالبہ کرے یہ تو قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ لڑکی والے لڑکی کے معیار، اس کے اعتبار سے ظاہر بات، ایک لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اور ایک لڑکی خوبصورت نہیں، جاہل، دونوں کی مہر کے اندر فرق پڑے گا نہیں؟ فرق پڑے گا۔ ایک لڑکی ہے اس خاندان کے ہے، اس کے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں ان کی مہر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہے کہ نہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جس ماحول میں ہے اس سے اوپر اٹھ کر کے مطالبہ کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یا مکروہ ہوگا، کبھی ناجائز ہوگا، اس صورتحال پر حکم لگایا جائے گا، صورتحال کے لحاظ سے حکم لگایا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم ابھی کہہ دیں کہ ہاں بھائی مطلب ناجائز اور حرام ہے، تو اس میں فرق پڑے گا۔ یعنی یہاں پر تو شیخ لڑکے کا حق ہے یہ دینا ہے، جو اس کی جتنی طاقت ہے، شریعت نے کہا کہ اتنی طاقت کے حساب سے دینا چاہیے۔ بھائی تو ٹھیک ہے، یہ لوگ نہیں راضی ہوتے، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈے، وہ تو لڑکی والوں کو مطالبہ کرنے کا حق کہاں سے ملتا ہے؟ بھائی مہر کا مطالبہ نہیں، لڑکی اپنے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی،
لینے کا حق رکھتی ہے لیکن مطالبے کا بھائی بالکل مطالبہ کر سکے. ہاں بھائی اتنی مہر ہوگی, مہر طے ہی ہوتی ہے نا دوسروں کی طرف سے, باہم طے ہوگی مہر نا. باہم اگر طے نہیں ہوتی تو اس وقت مہر مثل دیکھا جائے گا. مہر مثل کب دیکھا جائے گا؟ جب باہم طے نہ ہو تو. لیکن اگر معاملہ طے ہے تو ٹھیک ہے, کم یا زیادہ پر کوئی کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم شادی دوسری شادی مثلا کرنا چاہتا ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی اس وقت تک نہیں کریں جب تک گھر اس کے نام سے نہ لکھ دو. ٹھیک ہے, مطالبہ کرنے کا حق حاصل ان کو ہے, جائز ہے ان کے لیے. جائز ہے, کیوں نہیں ناجائز, کیوں ناجائز نہیں؟ یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ لڑکے کو جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اس کے حساب سے اس کے طاقت ہی سے تو مانگیں گے نا. طاقت کے اوپر اٹھ کر کے مانگیں گے, چھوڑ دے ان کو, وہ دوسری شادی کریں. بناتے ہوئے بہت ہیں الحمدللہ, ایک ہی لڑکی تھوڑی ہے دنیا میں, کسی گاؤں کسی محلے میں. تو لڑکے والے بھی یہی دلیل دے سکتے ہیں. بھائی اصل تو یہ الٹی منطق ہے نا, منطق الٹی. سودا ہمارا ہے اور جو ہے آپ طے کریں گے معاملہ. سودا ہمارا ہے تو ہم کریں گے. لڑکے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے, قطعاً یہ ہے تو بالکل نہیں جائز ہے. کوئی بھی لڑکا آپ کو مل جائے گا. مطالبہ کرنا جائز نہیں, ٹھیک ہے ڈھونڈیں آپ. مطالبہ کرنا جائز ہی نہیں لڑکے کا, اس لیے کہ شادی کا الرجال قوامون علی النساء ہے کہ نہیں, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم. یہ نہیں کہا بما انفقا من اموالهم, نہیں, بما انفقوا. نفقہ مال کون خرچ کرے گا؟ مرد خرچ نہ کی لڑکی والا مطالبہ کرے تم بھی خرچ کرو, ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم مہر دے رہے ہیں, تم بھی ہم کو دہیج دو. یہ بالکل الٹی منطق ہے, شریعت کے خلاف ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کی کمائی سے تقریباً 30 سال پہلے ایک پراپرٹی خریدی. باپ کی آخری عمر میں کچھ رنجش کے بعد بیٹے نے باپ کی پراپرٹی پر دعویٰ کیا کہ کیونکہ پراپرٹی اس کی کمائی سے خریدی گئی تھی. تو باپ نے پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا, پراپرٹی بیٹے کے پیسے سے خریدی گئی تھی. لیکن بعد میں گواہوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ پراپرٹی واقعی بیٹے کے پیسوں سے خریدی گئی تھی. اب باپ کی موت ہو چکی اور بیٹے کا دعویٰ ہے کہ پراپرٹی میراث میں تقسیم نہ کی جائے, پوری اس کے حوالے کی جائے. کیا بیٹے کا دعویٰ درست ہے؟ بھائی دیکھیے, یہ ہمارے ہندو پاک کے جو کا ماحول ہے وہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں, بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر اس عرف کے اندر ماحول میں یہ ہے کہ ہر بیٹا اپنا الگ الگ کماتا اور الگ الگ رکھتا ہے, تب تو بیٹے کو مطالبہ کا حق ہے. یا بیٹے نے جب پیسہ دیا تھا زمین خریدنے کے لیے تو کہہ دیا تھا کہ ابو جان یہ زمین آپ میرے لیے خرید دیجئے, یہ زمین آپ میرے لیے خرید دیجئے, اس میں ہمارے بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہوگا. تب تو یہ ہے. لیکن اگر اس ماحول میں یہ ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان بہت ماحول ہے کہ فیملی ایک ساتھ رہا کرتی ہے, کوئی کما رہا ہے کوئی نہیں کما رہا ہے, کوئی کم کوئی زیادہ, اسی گھر کے اندر لوگ سارا کچھ کیا کرتے ہیں, کما کر کے لاتے ہیں, گھر بناتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, اور جو ہے وہ کھیتی ہر ہے نہیں. تو ایسی صورت میں عرف یہ ہے کہ سب کا حصہ سب کو ہوتا ہے, کسی ایک الگ نہیں ہوتا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں یہاں پر وہ نیت بھی دیکھی جائے گی بیٹے کی کہ تم نے جب دیا تھا اپنے باپ کو تمہاری نیت کیا تھی. ایمانداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے کہ ہاں تمہاری نیت یہ تھی کہ میرا صرف اکیلے کا رہے گا, اکیلے کا, تب تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اگر تمہاری یہ نیت نہیں تھی کہ ٹھیک باپ کو دے رہے ہیں, باپ خریدتا ہے, ہم سب کے لیے باپ بناتا ہے, اور باپ کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب کے لیے بنا, صرف ایک کے لیے نہیں بنا رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ جی سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ایک بیوی ایک اپنے ایسے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جو ابھی بالکل اس کی جاب ختم ہو چکی ہے, بیمار ہے اور قرض دار ہے, اور ساتھ میں گھر کا کرایہ وغیرہ یہ سب چیزیں ادا کرنا ہے, تو کچھ پیسہ بیوی نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ کے لیے نکال کے رکھا تھا, کیا وہ پیسہ وہ اماؤنٹ شوہر کو بطور قرض ادا کرنے کے لیے یا بطور گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ بھائی دیکھیے اس کی صورتحال دو ہو سکتی ہے. اصلاً تو یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے, لیکن راجح و ظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے.
اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں احتیاط کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اس میں یہ بھی شعور پیدا ہوتا ہے، احساس کی، اگرچہ مکمل حقدار نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ موقع مل گیا، ایک راستہ کھل گیا ہے تو اپنے شوہری کو برابر سب کچھ دیے جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ فعلاً اگر اس کا شوہر زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ کھانے کا حقدار ہے، لوگ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، حقدار ہے، لوگ اگر اسے زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ لے گا تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک اس سے قرض کے ادا کرنے کا تعلق، اس کے اوپر قرض ہے، جا کر کے خود عورت دے دے، اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ گھر کا کرایہ، گھر کا کرایہ یہ اسی کو دے، وہ جا کر کے ادا کرے، اس لیے کہ یہ چیز حاصل ہے نا، یہ بطور قرض کے نہیں ہے، یہ مستقبل میں آج دیں گے تو اب آئندہ سال 6 مہینے کے لیے آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، یعنی دے سکتی ہے وہاں پر، وہ جو ہے جا کر شوہر کو دے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ جو ہے گھر کا کرایہ دیں، جو کہیں جو چاہیں طرح ہو سکتا ہے۔ جی، اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں کئی مہینوں سے جو ہے قرآن مجید یاد کر رہی ہوں، اب تک مجھے 30واں پارہ بھی یاد نہیں ہوا ہے، قرآن یاد کرنے کا کوئی صحیح طریقہ بتائیں۔ بھائی دیکھیے، اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ یاد رہنا، حافظہ، ذاکرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ سے جو مطالبہ ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے رہیے۔ اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، علماء نے حافظ تفسیر کی ہے، حافظ ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ ان مبارک مقرب فرشتوں کے ساتھ ہے جو شریف ہیں اور نیک ہیں، ہے نا۔ والذی یقرأ القرآن وہو علیہ شاق، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنا یا یاد کرنا اس کو مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، آپ دھیان لے کے یاد کرتے رہیے، اور یہ سمجھیے کہ آپ کی یہ جو محنت ہے وہ رائے گاں نہیں ہے، آپ کی اس بہن سے ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ اجر ملے جو جلدی یاد کر لے رہی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، اور بہت سارے بہنوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے شیخ محترم کہ جب وہ یعنی مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ہمارے علاقوں، ہمارے شہروں وغیرہ میں مختلف اوقات پہ مختلف اذانیں، کوئی 5 منٹ بعد، کوئی 10 منٹ بعد، ایسی اذانیں مسجدوں سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ہماری بہنوں کو اکثر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک اذان ہونے کے بعد نماز شروع کر دیں، یا ساری مسجدوں کے اذان کا جواب دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا یا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، یہ سوال ابھی ماضی قریب میں بھی آ چکا ہے، جلدی ہی بات واضح کی جا چکی ہے کہ نماز کا کہ پڑھنے، خصوصاً عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا تعلق اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل تعلق کیا ہے؟ وقت کے داخل ہونے کا ہے۔ اگر ظہر کا ہے، عصر کا ہے، وقت داخل ہو گیا تو چاہے کہیں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ نماز پڑھ سکتی ہے جی۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ دوسری بات، اگر کسی جگہ پر کئی مسجدوں کی اذان آتی ہے تو ہر مسجد کے اذان کا جواب دینا اس کے لیے مسنون نہیں ہے یا اس کے لیے تاکیدی نہیں ہے۔ بعض علم واجب کہتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ راجح ہے کہ واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ تو لیکن تاکیدی فعل ضرور ہے، تاکیدی فعل ضرور ہے۔ تو وہ ایک مسجد کو اپنا عموماً جو قریب مسجد ہوتی ہے اس کو بنا لے کہ اس کی اذان کا جواب دیتی ہے، اور باقی اذان کا جواب دینا اس کے لیے نہیں ہے، لہذا انہوں نے نماز بھی وہ پڑھ سکتی، کوئی اشکال نہیں ہے۔ واجب تو نہیں ہے سارے مسجدوں کے اذان کا جواب دینا، بہتر ہے۔ اب بہتر بھی ہو ہر مسجد کے اذان کا جواب دینا، اب یہ بہتر ہو، یہ میرے ایک آدھ دو ہو تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں 10 مسجدوں کی اذان، یہ الغات میں جو ہے اگر آپ آ جائیں تو وہ اذان دے رہا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، کس کا اذان جواب دیں گے آپ؟ تو اصل کیا ہے؟ وہ ایک اعتماد جی مؤذن کے اذان کا جواب ہے۔ جی
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم استخارہ کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ اور صحیح وقت کیا ہے بتائیں؟ دیکھیے استخارہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ جو ممنوعہ اوقات ہیں، مکروہہ اوقات ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جس وقت بھی وہ چاہے استخارے کی نماز پڑھ سکتی ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان اوقات کا انتخاب کرے جو زیادہ دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں تو اس کو بہتر کہا جا سکتا ہے، لیکن حدیث مگر اس پر کوئی نص نہیں ہے. قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے، جیسے 2 اذانوں کے درمیان کا وقت ہے، رات کے آخر کا وقت ہے کہ نہیں؟ یہ جو اوقات ہیں تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اوقات بہتر ہو، ورنہ سارے اوقات کیا ہیں وہ برابر ہیں. اور طریقہ یہ ہے، ظاہر بات وضو کرنا ہے اور استخارہ کی نیت سے 2 نفل نماز پڑھنا ہے. وہ سنت نہیں ہونی چاہیے، کوئی متعین نفل نہیں ہونی چاہیے. نفل نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھ کر کے یا تو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک جو آخر تک ہے وہ دعا پڑھے. جی صرف یہی دعا پڑھے گا شیخ؟ ظاہر بات استخارہ اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ درود بھی پڑھا جائے، نہیں اگر اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی جائے. درود نہیں پڑھا ہے اس نے، حمد و ثنا نہیں، التحیات للہ نہیں پڑھا ہے، وہ کافی، اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھا ہے. ظاہر بات ہے کافی ہے، خاص طور پر اگر اس سے پہلے کرنا ہے. کس سے پہلے؟ سلام سے پہلے. تو یہی تو ہے. اچھا سلام کے بعد اگر انشاءاللہ یہی کافی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہم انی استغفرک سے یہاں سے شروع کر دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، ایسے یہ سب الفاظ کہنے کے لیے اس کو کوئی ضروری نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مشروع بھی نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا کا حکم دیا ہے اور نماز کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے. تو نماز کے آخر میں جو 2 تشہد اور وہ پڑھا جا رہا ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ. اب یہ سلام سے پہلے دعائے استخارہ میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ھذا الامر کہہ کر لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر نام لینا چاہیے. تو کوئی حرج نہیں، نام لے لے، کوئی حرج نہیں. حالت نماز میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا جب کرتے تھے تو نام لے کر کے بد دعا، اور یہ ہے کہ نام لے کر کے ان صحابہ کو نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو نام لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کام کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ اردو میں بھائی اردو میں نام لے لے، اردو کا نام ہے، کوئی بات نہیں ہے. پوری دعا پڑھنا اللہم انی ھذا الامر یا ھذا الامر کہہ دے، کوئی بات نہیں، کافی ہو جائے گا. نیت کافی ہو اس کے لیے. نہیں بہتر کیا ہے؟ یا بہتر ہے کہ ٹھیک ہے اگر ھذا الزواج، ھذا البیع، ھذا السفر. یہ تو ہمارے اردو والوں کو بولنے میں یار جو تمل کیرلا کے لوگ ہیں، پوری دعا عربی میں یاد کرے گا اتنے نہیں یاد کر سکتا ہے. کتنے چیزوں کے لیے یاد کرے گا شیخ؟ بھائی تو روزانہ استخارہ ہی کر رہا ہے، ہر گھر گھنٹے میں کرنا ہے، کتنی چیزیں کمال ہے. ارے کہیں کے لیے تو استخارہ کرنا ہے، گھر لینا ہے، گاڑی لینا ہے، روزانہ گھر، ذرا سوچیں، روزانہ گھر لینا ہے اللہ کے بندے، روزانہ گاڑی لیتا ہے انسان، روزانہ شادی کرتا ہے. کمال ہے. جو چیز وہ لے رہا ہے اس کا لفظ سیکھ لے لفظ، کوئی بات نہیں. اور اردو میں کہتے کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی آسان کو مشکل بنا دیتے ہیں آپ جو ہے. نہیں میں جو شک ہے میرے پاس وہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنی چیزوں کا نام، کتنی چیزیں ہیں لے گا، ہر گھنٹے استخارہ کرتا رہے گا. وہ مہینے میں شاید ایک استخارہ بھی نہ کرنا پڑے انسان کو. نہیں جیسے شریعت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی چیز پہ استخارہ، ہر چھوٹی کہاں ہے؟ یہی تو آپ کی غلطی ہے نا. اہم چیز امر، ہر مہم چیز جو ہو اس کے لیے. اب روزانہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، آج مزاج خراب، ارے آج میں ڈیوٹی پہ جاؤں کہ نہ جاؤں. روزانہ روٹی خریدنے جاتا ہے، ارے آج میں روٹی اس دکان سے خریدوں. یہ تھوڑی استخارہ ہے ہر چھوٹی چیز پر. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے باعث فکر ہوتی کہ ارے ہمارا اس میں کوئی بڑا نقصان تو نہیں، فائدہ مند ہوگی نہیں فائدہ مند ہوگی. جی یہ چیز ہے. جی یہاں پر اور بھی ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا کیا چکر ہے استخارے کے بعد نیند؟ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اور نہ کوئی افضلیت ہے اس کے لیے، کوئی نہ افضلیت اس کے لیے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، دعا کریں بس. اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. اللہ انسان کو خواب میں دکھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے جو کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دے. مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہمارے پاس ایک بہن ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ آج کل کی مہنگائی کے اعتبار سے سونے کے نصاب بھی جو ہے نا بڑھ جائے گا، یعنی 5 دینی ہوگی کیا؟ کچھ 5 کا مطلب میرا خیال ہے 5% نکالنا، ایسا کچھ نہیں تو
2.5% کے بجائے میرا خیال سے 5% کا کوئی. علی کل حال سونا کی موجودہ جو قیمت ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. پرانا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے, جو نیا ہے اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. جی جو موجودہ اس کی قیمت مارکیٹ میں ہے اس کے لحاظ سے اس کی زکوٰۃ دینی ہو. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم آج کل لوگ جو ہے نا یوٹیوب وغیرہ پر کچھ ایسی ویڈیو اپنی خود گیم کھیلتے ہیں اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہ ہم نے کیسے گیم کھیلا ہے, پھر اس کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے پر جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو پھر اس سے پیسے ملتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو گیم کی کیفیت کی وجہ سے ہوگی. اگر کیفیت جائز ہے تو ٹھیک ہے, وہ کما سکتا ہے اس کے ذریعے سے, جیسے کتابیں لکھ کے کماتے تھے لوگ پہلے. جی جی ہاں, لیکن اگر گیم جو ہے ناجائز اور حرام ہے تو ناجائز اور حرام ہوگی وہ. یعنی کوئی گیم جائز بھی ہے؟ کیوں گیم جائز, کھیل جائز نہیں ہے, کھیلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یعنی فٹ بال اگر کمپیوٹر میں کھیلیں گے تو جائز ہے؟ ٹھیک ہے کھیلیں, کوئی حرج نہیں. کرکٹ بھی جائز؟ ظاہر بھائی جائز ہے. اصل کے لحاظ سے فٹ بال ناجائز نہیں ہے, اصل کے لحاظ سے کرکٹ, لیکن جو اس کی آج حیت بنا لی گئی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. جی نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ باہر فٹ بال کھیلیں گے, کرکٹ کھیلیں گے تو صحت بنے گی, تو کمپیوٹر میں کھیلنے سے کیا صحت بنتی ہے؟ یہ انسان اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے, شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین کے وسعت ہے. انسان تھوڑا سا اپنا کام کرتے کرتے پڑھتے تھوڑا سا تنگ آ گیا, تھوڑی دیر کھیل لے, کوئی حرج نہیں. بچوں کو تسلی دینا ہے, چھوٹے بچے ہاں بھائی ان کو کھلا لے, کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ کھیل کے لحاظ سے کیا ہے, اس میں عریانیت نہیں پائی جائے, ہے کہ نہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ پائی جائیں تو ٹھیک ہے. تو ایسی گیمز کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اور ویڈیو بنا کر لوڈ کر, ہاں اگر جائز ہے تو کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا ہم ایسی دعوت قبول کر سکتے ہیں جس کے اندر یعنی دونوں چیزیں لوگ مناتے ہیں, یعنی برتھ ڈے بھی اس دن ہو رہا ہے اور عقیقے کی دعوت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے, شروع میں کیک کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو کیا ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے عقیقے کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے کہ اصل کے لحاظ سے جہاں برتھ ڈے وغیرہ یہ بدعتی کام ہے, اس میں جانا, ان کی تشجیع کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو برا سمجھتی ہیں, اس کے ساتھ عقیقہ ہے اور وہاں پر قطع رحمی کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے واضح کریں کہ میں صرف اس وجہ سے آ رہی ہوں, ورنہ میں اس سے موافق نہیں ہوں, قطعاً یہ چیز غلط ہے, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھی شرک اصغر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی سنتا ہے. اصل میں مشکل یہ ہے کہ لوگ شرک جو ہے کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں. صرف نماز نہ پڑھنا, ویسے تو بعض اہل میں کہتا ہے ہر گناہ کا کام کیا ہے وہ شرک میں داخل ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ گویا اس میں اللہ کی اطاعت نہ کر کے آپ نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت کی. لیکن یہ وہ شرک نہیں ہے جس کے اوپر وعید وغیرہ وارد ہیں. جس پر شرک کی وعید وارد ہے یہ اس میں نہیں ہے. یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہوگا, گناہ صغیرہ میں داخل ہوگا, الگ بات ہے نا. اور جس نفس کی پیروی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کہا ہے, اگر آپ جہاں کہیں بھی وارد ہے, چاہے سورہ الجاثیہ میں ہے, چاہے سورہ الفرقان میں ہے, وہاں پر آپ پڑھیں تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ وہ نفس کی پیروی اور خواہشات اور ان میں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنا, اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا, توحید پڑھنا, یہ چیزیں مراد ہے وہاں پر. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمیں درود اور قرآن وغیرہ پڑھنے کے فضائل بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. بھائی قرآن کی فضیلت میں اس سے ہی کیا کام ہے کہ ہر لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے. قرآن پڑھنے کی فضیلت میں یہی چیز کیا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, ہر حرف پہ تو 10 ہے نا, ہر حرف پہ 10 نیکی مل رہی. جی آپ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے محبت, ان کو بڑے اجر رکھے ہیں. اس طریقے سے درود پر ایک بار اللہ کے درود بھیجیے تو آپ کو 10 ملے گا, آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا, آپ کا ایک درجہ بلند ہوگا, ہے کہ نہیں ہے. تو بڑی نیکیاں 10 نہیں ہے اس پر, 10 نیکیاں, 10 درجات بلند ہوں گے, 10 گناہ معاف ہوں گے. درود پر 10 ہیں کہ 10
اللہ تبارک اس میں جو ہے 10 بار بھیجتا ہے، لیکن کیا 10 درجات بلند کرتا ہے، یہ میرے ذہن وقت طور پر نہیں ہے، آپ نے الجھن میں ڈال دیا ہے جی واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، ہم نے ہمارے پاس ایک اماؤنٹ بچا رکھا ہوا تھا، یعنی ایک مثال کے طور پر سونا خریدنے کے لیے یا کسی بھی نارمل چیز پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ان کے پاس موجود تھے، لہذا 6 مہینے اگر اس کے اوپر گزر جاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کا سونا زیور بنا لیا، تو زکوٰۃ کب سے شروع ہوگی شیخ اس کی؟ وہاں سے جب سے پیسہ تھا وہیں سے شروع ہوگی یا زیورات بنانے کے بعد سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور زیور بھی اصل میں کیا ہے، وہ نقد ہی کے، یا نقد جو ہے اصل میں کیا ہے، سونے ہی کے حکم میں ہے، لہذا وہ جب سے پیسہ رکھا ہے تب سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تب سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں 2 الگ الگ چیزیں نہیں، ایک چیز ہے دونوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کے پاس دینار ہے اور اس کو دوسرے دینار سے بدل لیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سال کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، سال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ درہم سے بدل پھر بھی سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ دونوں کے اندر ثمنیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ محل خلاف ہے، لیکن ایک ہی دینار میں۔ تو یہ جو اماؤنٹ یہ ہے، یہ کیا ہے اس دنیا میں خاص کر کس کے مقابل میں ہے، وہ سونا ہی کے مقابل میں ہے، لہذا اس کے اوپر 6 مہینہ پہلے ہی سے زکوٰۃ اس کے اوپر رہے گی۔ تو گھر اور زمین وغیرہ کا حکم فرق الگ الگ ہے، بھلے سے وہ تجارت کے لیے اگر لیا تھا، ہاں تجارت نہیں، تجارت کا مسئلہ الگ ہے، تجارت کا مسئلہ الگ ہے، تجارت میں وہ چیز شمار ہوگی۔ یعنی کسی نے اگر کوئی زمین تجارت کی نیت سے خریدی تھی، ایک 50 لاکھ کی زمین تھی اور 50 لاکھ اس کے پاس موجود تھا پیسہ نقد شکل میں، تو اب سال ہوتے ہیں تو یعنی اس زمین کا اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہونی پڑی، اس لیے کہ اس زمین کو جو ہے اسی پیسے کو بڑھانے کے لیے اس نے لیا ہے۔ اگر اسی زمین کو کس کے لیے لیتا، مکان خریدنے کے لیے لیتا، زمین کو دکان بنانے کے لیے لیتا، زمین کو کھیتی کرنے کے لیے لیتا، تو جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی پیسے کو وہ بڑھانے کے لیے اس نے زمین کو لیا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض لوگ یہاں پر ایک نقطہ پیدا کرتے ہیں شیخ کہ ہم زمین پیسے کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ پیسے کو بچانے کے لیے کوئی زمین اور دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کو ہم بیچیں گے، ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر دکان بنا لیں، ہمارے بچوں کے کام آئے گی، ہمارے بچے کئی ایک ہیں، ہے نا، تب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بیچیں گے ہی، ہمارا پڑا ہوا ہے بینک میں کیا فائدہ، کچھ فائدہ دے رہا ہے، زمین خرید لو 4 پیسے کل دے کر کے آئے گی، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر اگلے سال کسی کو گھر بنانا ہے، اس نے ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، تو جو گھر رہنے کے لیے بنا رہا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر جو اماؤنٹ وہ جمع کر رہا ہے اس بنانے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی؟ بالکل شروع ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ اگر سال بھر سے پہلے وہ لگا دے اس میں تو نہیں زکوٰۃ رہے گی، لیکن اگر اس کے پاس سال بھر بغیر استعمال کے رہ جاتا ہے، چاہے مکان خریدنے کے لیے لے رہا ہے، شادی کرنے کے لیے لے رہا ہے، دکان کے لیے لے رہا ہے، کسی چیز کے لیے، تو اس کے سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔